مسجد میں اگر بچوں کی آوازیں آئیں تو سمجھیں ہماری نسلوں کا مستقبل اور ایمان محفوظ ہے۔ رونے کی عمر سے جب مسجد میں آتے رہیں گے، کتنے سال روئیں گے، کتنے سال شور مچائیں گے، 2-3 سال کے بعد عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ بچے کو خود شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں شور مچانا اور کھیلنا ٹھیک نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ بچوں کو اس طرح ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، مت شور مچاؤ، مت کھیلو، بچے سہم کے مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ جو وہ کرتے ہیں اپنی اپنی عمر کے حساب سے کرنے دیں، مسجد میں تو آتے ہیں نا، مسجد سے انہیں جوڑیں۔ چھوڑی اب اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے کہ بے ادبی ہم کریں تو بے ادبی ہے۔ اگر 2-3-4 سال کا بچہ کر رہا ہے تو اس کی بے ادبی کہاں سے ہے، تو مکلف ہی نہیں ہے۔ جو فیملیز اپنے بچوں کو مسجد سے دین کے مرکز کے ساتھ جوڑ دیں گے، سمجھے ان کے بچوں کا دین محفوظ ہوگا۔ اور اگر خود آئیں گے اور بچوں کو پکڑ کے ساتھ نہیں لائیں گے تو رفتہ رفتہ بچے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ ایمان کی حفاظت مساجد کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ سے زیادہ اس مرکز پہ آیا کریں، ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں، اسٹڈی سرکلز میں حصہ لیں، بچوں کو منسلک کریں۔ اس مرکز پر مسجد میں لانے کے عمل کو اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جو فیملیز اپنے بچوں کو مسجد سے دین کے مرکز کے ساتھ جوڑ دیں گے، سمجھے ان کے بچوں کا دین محفوظ ہوگا۔ اور اگر خود آئیں گے اور بچوں کو پکڑ کے ساتھ نہیں لائیں گے تو رفتہ رفتہ بچے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے۔ ایمان کی حفاظت مساجد کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ دین کی حفاظت، دین کے جو مراکز ہیں اور دین کے جو کام ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے، ان میں انگیج رہنے، ان میں انوالو ہونے اور ان کی پریکٹس کے اندر حصہ بننے کے ساتھ ایمان اور دین کی حفاظت ہوگی۔ نسلیں جو کٹ جائیں گی، جو رفتہ رفتہ سوسائٹی ان کو کھا لے گی، ڈائجسٹ کر لے گی اور ان کا دین بھی چلا جائے۔ لہٰذا یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو مائیں پابندی کے ساتھ بچوں کو لے آیا کریں مرکز، بھلے وہ یہاں کھیلیں، پڑھیں، حلقہ میں بیٹھیں، اور چھوٹے بچے ہیں وہ باہر شور مچائیں، کھیلیں، کوئی منع نہ کرے ان کو۔ بچے اگر کھیلتے ہیں، بہت چھوٹی عمر کے بچے، تو ان کا اس عمر میں کھیلنا ہی ہے، وہ کھیلیں تو ادھر ہی آ کے کھیلیں، شور مچانا ادھر ہی آ کے مچائیں۔ جس مسجد میں، جس سوسائٹی اور قوم، ملک اور قوم یا جس کمیونٹی کی مساجد میں پیچھے نماز ہو رہی ہو آگے اور پیچھے بچوں کا شور نہ ہو، سمجھے ان کی نسل گم ہو گئی، لوس ہو، ان کی نسل کا فیوچر گم ہو گیا۔ اب کیونکہ آواز نہیں آ رہی، نماز پڑھ رہے ہیں اور بچوں کی پیچھے شور کی، کھیلنے کی آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے مائیں اور والدین اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں ساتھ نہیں لائے۔ بہت چھوٹی عمر کے بچے اگر آئے ہوتے، بہت چھوٹی عمر کے بچے، تو آپ نماز پڑھتے، وہ پیچھے کھیل رہے ہوتے، شور مچاتے، آپ کو آواز آتی۔ تو مسجد میں اگر بچوں کی آوازیں آئیں تو سمجھیں کہ ہماری نسلوں کا مستقبل اور ایمان محفوظ ہے۔ اور بچوں کے شور کی آواز نہ آئے، اس کا مطلب ہے والدین بچوں کو مسجد میں نہیں لائے۔ تو جو بچے مسجد میں نہیں آتے ان کا مستقبل غیر محفوظ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں نماز شروع کرتا ہوں، آپ جماعت کراتے، میرا جی کرتا ہے کہ اللہ کے حضور زیادہ دیر قیام کروں، کھڑا رہوں اور قرآن مجید زیادہ تلاوت کروں، قیام کو، نماز کو لمبا کروں، دل کرتا ہے۔ مگر اچانک پیچھے مسجد نبوی میں کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے۔ جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، جلدی ختم کر دیتا ہوں، چونکہ اس کے رونے سے اس کی ماں پر تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے دل کو، اس کی ماں پریشان ہوگی، ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، جلدی فارغ ہو جائے نماز سے اس کی والدہ تاکہ بچے کو سنبھال لے۔ تو اس بچے کے رونے اور ماں کی دل کی کیفیت کا خیال کر کے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ اس حدیث سے سبق کیا ملا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں مسجد نبوی میں بچے ماؤں کے ساتھ آتے اور پیچھے رویا کرتے تھے، شور مچاتے تھے۔ تو بچوں کا مسجد میں پیچھے آنا اور رونا یہ آقا علیہ السلام کے زمانے کی سنت ہے، اس میں برکت ہے، کیونکہ ان بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ رونے کی عمر سے جب مسجد میں آتے رہیں گے، کتنے سال روئیں گے، کتنے سال شور مچائیں گے، کتنے سال کھیلیں گے۔ جب آنا شروع کریں گے تو 2 سال، 3 سال،
2-3 سال کے بعد عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ بچے کو خود شعور آ جاتا ہے کہ مسجد میں شور مچانا اور کھیلنا ٹھیک نہیں، وہ چھوڑ دے گا۔ تو بچوں کو اگر آپ ڈرا دیں گے اور سختی کریں گے اور خبردار مت شور مچاؤ، مت کھیلو، کون لایا ہے اپنے بچوں کو؟ آپ کو تمیز نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، بے ادبی کروا رہے ہو، بچے رو رہے ہیں، آگے نماز ہو رہی ہے۔ تو جہاں بوڑھے لوگ اور بڑے لوگ بچوں کو اس طرح ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، تو بچے سہم کے مسجدوں میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے ڈرانے دھمکانے سے بچوں نے مسجد میں آنا چھوڑا، اور مسجد میں آنا چھوڑنے کے سبب سے ان کا دین چھوٹ گیا، کٹ آف ہو گیا۔ لہذا جو وہ کرتے ہیں اپنی اپنی عمر کے حساب سے کرنے دیں، مسجد میں تو آتے ہیں نا، بس مسجد سے انہیں جوڑیں، ان کی مسجد کے ساتھ محبت پیدا کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کینیڈا میں ایک مسجد میں دیکھا، ہم نماز تراویح کے لیے گئے، ابھی عشاء کی اذان نہیں ہوئی تھی، پہلے پہنچ گئے تو نمازی نہیں آئے تھے، مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں کھڑا ہو گیا، چھوٹی عمر کے بچے تھے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد نمازی آ گئے، انہوں نے فٹ بال تھوڑا کھیلتے رہنا تھا، چھوڑی۔ اب اتنی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں ہے کہ بے ادبی ہم کریں تو بے ادبی ہے، اگر 2, 3, 4 سال کا بچہ کر رہا ہے تو اس کی بے ادبی کہاں سے؟ تو مکلف ہی نہیں ہے۔ اس کو مسجد سے جوڑیں، بھلے جس طریقے سے جڑتا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مسجد سے جڑنا اور مسجد کو اپنا راحت کی جگہ سمجھنا، بچوں کے دلوں میں مسجد کی محبت ڈالیں، اس سے فیوچر کی حفاظت ہوگی۔ ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کریں، انشاءاللہ نسلوں کا فائدہ ہوگا اور خیر کے چشمے پھوٹیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے انوار و تجلیات نازل ہوں گی، آقا اسلام کی بارگاہ کے فضیلات نازل۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، برکتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ رکھے۔ اللہ پاک آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور آپ کی کاموں کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔